پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام آج کا اسپیشل پروگرام ہے. دارالعرفان منارہ میں ایک بہت بڑے اجتماع کا انعقاد ہوا جس سے جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان مرضی اللہ العالی نے خطاب فرمایا، اور آج ہم آپ کو وہ خطاب سنوا رہے ہیں. آئیے چلتے ہیں حضرت جی کے خطاب کی جانب. شرف ملاقات سے مشرف ہو کر کام پر جاؤ. دوپہر ڈھل گئی، تھوڑا سا وقت آرام کرنے کا، کھانے پینے کا نکلا، وہ بھی کر لینا، پہلے مجھ سے مل لو، میری گاہ میں آ جاؤ. کیا چاہتے ہو مجھے بتاؤ. عصر ہو گئی، چھٹی ہو گئی، دفتر بند ہو گئے، کام ختم ہو گیا، کاشتکار نے حل رکھ دی، میرے پاس آ جاؤ، بتاؤ کیسے دل گزرا. شام ہو گئی، ڈوب گیا سورج. کہاں جانا ہے؟ فرمایا مجھ سے مل کر جاؤ، میری بارگاہ میں آؤ، میری عظمت کو مانو، میری عظمت بیان کرو، میرے نبی پر درود بھیجو، اپنی گزارشات بتاؤ، تم کیا چاہتے. کھا پی لیا، فارغ ہو گئے، سونے کا ارادہ ہے. فرمایا آ جاؤ، مل لو. اس نماز کو ہم بوجھ سمجھتے ہیں، یہ بوجھ نہیں، عطا ہے. اس کا سبب کیا ہے؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. یہ بعثت عالی کا تحفہ ہے کہ کر دیا ہم سخن بندوں کو خدا سے. اس نام نامی کو ہم کس دن میں قید کریں جو کلمہ توحید کا جزو ہے، اسلام میں داخلے کا دروازہ ہے. جب بھی آپ توحید باری کا اقرار کریں گے تو کہاں سے سیکھا؟ محمد الرسول اللہ. افضل ترین عبادت نماز میں اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے تو عطیات میں بھی سلام بھیجیں گے، تشہد میں آپ کی نبوت پہ شہادت دیں گے، درود شریف میں آپ پہ درود بھیجیں گے. 3 حصے نماز کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجتے گزر گئے. اس کے لیے کون سا دن مخصوص کرو گے؟ قرآن کریم کھولو گے تو ایک ایک آیت آپ کے خلق کریمانہ کے پھول بکھیرے گی. کسی نے سوال کیا حبیب کبریا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کہ حضور کے خلق کریمانہ کے بارے کچھ ارشاد فرما دیجئے. آپ نے مختصر اور جامع جواب دیا. فرمایا کان خلقہ القرآن. آپ قرآن پڑھتے جائیں، آپ کو اخلاق کریمانہ کا پتہ چلتا جائے. قرآن بھی جس کا خلق کریمانہ بیان ہو، کلمے میں جس ہستی کا نام ہو، جس ہستی کا نام نامی نماز کا حصہ ہو، اس کے لیے آپ کون سا دن مخصوص کر دیں. پھر تعلقات کی نوعیت ہوتی ہے. ایک گھر میں سب مرد ہیں، سب کا آپس میں رشتہ ہے، لیکن بھائی کا بھائی سے رشتے کا تقاضا اور ہے، بھائی کا باپ سے رشتے کا تقاضا اور ہے. وہ بھی مرد ہے گھر کا ایک، یہ بھی گھر کا ایک مرد ہے. بھائی کا بھتیجے سے رشتے کا تقاضا اور ہے، ہر رشتے کا اپنا تقاضا ہو. امتی کا نبی سے جو رشتہ ہے اس کا تقاضا کچھ اور ہے. سب سے زیادہ محبت ہوگی امتی کو اپنے نبی سے جس کا نام کا وہ کلمہ پڑھتا ہے. تو پھر ہمیں ٹھوکر کہاں لگتی ہے؟ ٹھوکر یہاں لگتی ہے کہ ہم محبت اپنے انداز سے کرنا چاہتے ہیں. وہ بارگاہ ایسی ہے کہ وہاں ان کی پسند سے کی جائے گی. عشق و محبت ایک بے باک جذبہ ہے، ایک بہت بڑی قوت ہے.
دولت کی محبت بندے سے کیا کیا کروا لیتی ہے، شہرت کی محبت بندے کو کن کن کٹھل مرحلوں سے گزار دیتی ہے، فتوحات کی محبت کتنے خون کرواتی ہے۔ لیکن یہ محبتیں اور ان کے ضوابط ہم طے کرتے ہیں۔ جو محبت امتی اور نبی کی ہے اس کے ضابطے اللہ کریم طے فرماتے ہیں۔ وہاں محبت اور عشق بے باک نہیں ہوں گے، وہاں دامن سنبھال کر چلنا ہوگا۔ ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیند ابو بکر و عمر ہی جا۔ شاعر سے معذرت کے ساتھ۔ تو میرے بھائی ہم کہاں چل پڑے ہیں؟ میں اکثر سوچتا ہوں، مجھے لگتا ہے ہم کیتھولک ہوتے جا رہے ہیں۔ کوئی مر گیا، کوئی نامور آدمی فوت ہو گیا، ہم موم بتیاں جلاتے ہیں۔ ہمیں نبی علیہ السلام نے موم بتیاں جلانا سکھایا تھا؟ ہم 1 منٹ کی خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ یہ ہمارے اور نبی علیہ السلام کے درمیان بات ہے یا ہم کہیں اور جا پڑے ہیں؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا مرنے والے کے لیے دعا کرو، اس کا جنازہ پڑھو، اس سے حسن ظن رکھو، اس کی غلطیوں کو بھول جاؤ، اس کی ٹوٹی پھوٹی نیکیاں یاد کرو، اللہ سے امید رکھو کہ اسے بخش دے۔ یہ رویہ ہم نے اپنے مشاہیر سے لے کر عوام تک، پھر عوام سے لے کر نبی محترم کی بارگاہ تک اپنا لیا۔ میں نہیں سمجھتا، مجھے اس سے غرض نہیں ہے مسلمانوں سے کہ بہت سے مکاتب فکر بن گئے ہیں، مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ آپ کس مکتب فکر سے ہیں۔ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا تعلق محمد الرسول اللہ سے ہے، آپ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر کامل یقین رکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، تو پھر آپ کو اپنے کردار کو بارگاہ رسالت میں جانچنا پڑے گا کہ وہ کیسے چاہتے ہیں ان سے محبت کی جائے اور ہمارا انداز کیا ہے کہ ہم محبت کریں۔ اللہ نبوت آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور قیامت تک رہے گی۔ علماء کے درمیان بڑا یہ مارکے کا مسئلہ ہے جسے حیات النبی کہتے ہیں۔ مختلف دونوں طرف مختلف دلائل ہیں، لیکن کچھ باتیں ایسی بدیہی ہیں جو ماننا پڑتی ہیں، جن سے انکار ممکن نہیں ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم روح عالی اور جسد مبارک کے مجموعے کا نام ہے۔ روح اطہر کو اگر آپ الگ تصور کریں گے تو وہ روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی، بدن اطہر کو الگ تصور کریں گے تو وہ جسد عالی محمد الرسول اللہ ہوگی۔ لیکن محمد تب کامل ہوگا جب جسد مرروح ہوگا۔ آج بھی ہمارے نبی ہیں محمد الرسول۔ ذرا سوچیں جو ہم کرتے ہیں، حضور اسے ملاحظہ فرمائیں، اس میدان میں تشریف لے آئیں تو یہی کچھ ہوتا رہے گا۔ یہ ڈھول بجتے رہیں گے، یہ پٹاخے چلتے رہیں گے، یہ شور شرابہ ہوتا رہے گا؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر وہ انداز اپناؤ میرے بھائی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا۔
اغیار کی پیروی اسلام کے نام پر نہ کرو، گناہ کو گناہ سمجھ کر کرنا فسق ہے، گناہ کو ثواب سمجھ کر کرنا کفر ہے۔ ہم ایک جرم کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اسے گناہ سمجھتے ہیں تو یہ فسق ہے، گناہ ہے، لیکن ہم اس گناہ کو جائز اور حلال سمجھتے ہیں تو یہ کفر ہے۔ پیروی تو کریں ہم اغیار کی، اور کہیں کہ ہم حضور سے محبت کر رہے ہیں تو دیکھو کہیں مارے نہ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری یہ جرت بے باکانہ ہمیں بارگاہ رسالت سے دور کر دے۔ یہ تقریر وقریر جلسہ ولسہ نہیں ہے، بے شمار لوگ مسجد کے، پرانی مسجد کے اندر بھی، گراؤنڈ میں بھی، پھر پرلے اکیڈمی کے گراؤنڈ میں، باہر کا گراؤنڈ، پھر سڑک سے اس طرف بھی بے شمار مخلوق ہے۔ میری گزارش یہ ہے کہ میں نہیں جانتا کہ آپ دیوبندی ہیں یا بریلوی ہیں، مجھے اس سے غرض نہیں کہ آپ مقلد ہیں یا غیر مقلد ہیں، مجھے اس بات سے غرض ہے کہ آپ اللہ کے رسول کے کلمہ گو ہیں، تو آپ کا ایک رشتہ محبت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس رشتے کو نبھانا کیسے ہے یہ انداز اللہ نے مقرر فرمائے ہیں۔ خطاب ابھی جاری ہے، لیکن اس وقت ہمیں ایک بریک پہ جانا ہے، اور بریک سے واپس آ کر اس کو کنٹینیو کریں گے۔ اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں اور آئندہ کے پروگرام کے لیے ہمیں کوئی سوال بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجیے 0333495501، اور اسی طرح سے آپ ای میل کر سکتے ہیں۔ ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے questions@almustar.tv۔